بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واپس آیا بادشاہ کو پھر پتا چلا بھی یہ بچہ مر گیا۔ انہوں نے کہا پھر بادشاہ نے کہا یہودیت قبول کرو۔ انہوں نے کہا بھائی میں یہودیت قبول جو ہے نہیں کر سکتا۔ اس نے بادشاہ نے وہ کئی طریقے جو ہے اس بچے کو مارنے کے اپنائے۔ اس بچے نے جو ہے ایک طریقے بتلائی۔ انہوں نے کہا اگر تمہیں مارنا چاہتا ہوں نا ایک ہی طریقہ ہے مجھے مارنے کا، یہ کیا ہے کہ مجھے ایک میدان کے اندر لے جاؤ اور وہاں جو ہے میرا ہاتھ پیر باندھ دو ایک پیڑ سے، اور میرے ہی ترکش کا ایک تیر لو اور اس پر میرے اللہ کا نام دیکھو، بسم ربی اللہ کہ جو ہے اس بچے کے رب کے نام سے ہم جو تیر مارتے ہیں وہ میرے تیر مارو جب میں مروں گا۔ چلو ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں، بھیا میں تو آپ کو مارنا ہی ہے۔ تو اس بچے کو جو ہے ایک میدان کے اندر لے گئے اور لوگوں کو جمع کرا۔ لوگوں کو اس لیے جمع کرا ہم جو بھی عیسائیت قبول کرے گا ہم اس کو ایسی موت دیں گے عبرت کے لیے۔ اور جو ہے وہاں لے جانے کے بعد انہوں نے اپنے تیر مارنے چاہے، جو بچے نے بتلایا تھا بچے نے ترکش سے تیر نہیں مارا اپنے، تو ایک بھی تیر جو ہے بچے کے نہیں لگا۔ اس نے کہا کہ میری شرط یہی ہے کہ میں مارنے کی کہ آپ جو ہے میرے ترکش سے تیر لیں اور جو ہے میرے رب کا نام لے کر تیر مارے تو میں مروں گا۔ چلو ٹھیک ہے ایسے مار لیتے، ہمیں تو آپ کو کیا ہے مار نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس بچے کے ترکش کا تیر لیا، اس پہ جو ہے اللہ کا نام لیا، اس کو چلایا، وہ تیر اس کے لگ گیا۔ جو مجمع تھا جو میدان کے اندر جو ہے اس کا تماشا دیکھنے آیا تھا، ایک طرح کا میچ دیکھنے آیا تھا، وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ بھئی مرا کس طرح وہ؟ انہوں نے کہا کہ اگر اس کے ترکش سے تیر نکالیں گے، اگر یہ ناحق ہوتا تو اپنے طریقے سے مار لیتے، کیونکہ سارا جو ہے پیچھے کا واقعہ وہ بھی ان کے سامنے آ گیا۔ پہلے ہی مارنا چاہا نہیں مرا، اب بھی جو مرا ہے وہ بھی اس کے رب کے نام سے جو تیر مارا ہے اس وجہ سے مرا ہے۔ تو سارا کا سارا جو مجمع تھا سب مسلمان ہو گیا۔ اور بادشاہ کو اور زیادہ غصہ آ گیا کیونکہ اب ناک کی بات آ گئی ہے نا۔ اس نے کہا کہ اب میں سب کو ہی جو ہے قتل کروں گا، یا تو سارے یہودی بن جائیں پھر دوبارہ، ورنہ اگر آپ عیسائیت پہ رہیں گے تو میں جو ہے سب کو ہی قتل کر دوں گا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کرا ہے۔ یہ جو واقعہ نا اب یہاں تک جو ہم نے بیان کرا اس واقعے کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرا ہے، اور یہ واقعہ جو ہے تقریباً 500 عیسوی کا ہے۔ کب کا ہے؟ 500 عیسوی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے کا۔ تو اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اما پارے کے اندر بیان کرا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں، قسم ہے آسمان کی جو ستاروں والا ہے، یعنی ستارے والے آسمان کی قسم، والیوم الموعود اور وعدے والے دن کی قسم، یعنی قیامت کا دن جو جس کا وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے آئے گا، وعدے والے دن کی قسم، وشاہدی و مشہود اور آنے والے دن کی قسم، اور جو لایا جائے گا اس دن کی قسم۔ علماء نے اس کے مطلب لکھا ہے شاہد سے مراد جمعے کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفے کا دن ہے۔ جمعے کا دن جو ہے سب اپنے گھر میں موجود ہوتا ہے، جمعے کا دن وہاں آتا ہے، سب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں نا۔ اور مشہود جو عرفے کا دن ہے وہ عرفے کا دن گویا کہ آتا ہے، لیکن عرفے کے دن سارے لوگ کہاں ہیں؟ عرفے کے میدان میں جاتے ہیں۔ تو وہ شاہد و مشہود، اور شاہد اور مشہود دن کی جو ہے قسم کھاتے ہیں۔ قتل اصحاب الاخدود، وہ اصحاب اخدود کو قتل کیا گیا۔ اصحاب اخدود کہتے ہیں خندق کو، یعنی خندق والے لوگوں کو جو ہے قتل کیا گیا۔ النار ذات الوقود، اور دیکھتے ہوئے آگ کے ذریعے جو ہے ان کو مارا گیا۔ جو مالیہ قوت اور ان کے لیے ہلاکت ہے جو اس پر بیٹھے ہوئے تھے، آگ کے چاروں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ جو ہے آیت ہے، اس آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نازل فرمایا۔ جو بچہ مر گیا تو جو لوگ تھے تقریباً 12,000 آدمی تھے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ تو مسلمان ہونے کے بعد اس یہودی بادشاہ نے کہا بھائی اب سب کو ہی قتل کروں گا، میں سب کو ہی کیا ہے ماروں گا۔ لوگوں نے آپ کس طرح ماریں گے؟ آپ کی بادشاہ میں سارے لوگ مر جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ پھر نے کہا نہیں، اب میں یہ ناک کا مسئلہ بن گیا، اب جو ہے میں سب کو ہی ختم کرنا، یا تو سب کے سب یہودی بن جائیں یا پھر جو ہے سب کو ختم کریں گے۔ تو اس نے خندق کھدوائی، یا جو ہے کہا خندق کھودنے کے ٹائم نہ ہو یا جگہ نہ ہو تو جو نہریں ہیں انہیں کو خندق بنا لو اور اس میں لکڑیاں ڈال کر جو آگ جلا دو، جتنی بھی آگ دھیکا سکتے ہو اس میں اس طرح کی آگ دھیکا دو، ٹھیک ہے۔ یہ النار ذات الوقود، یعنی خندق والوں کو قتل کیا گیا آگ میں ڈال کر۔
यही वही नक्शा है, उसे कुरान पाक ने खींचा है इस चीज को कि उसने खंदक खुदवाई, खंदक खुदवाने के बाद उसमें आग जलवाई, आग जलवाने के बाद अपने फौज से कहा भाई एक एक आदमी को लाते रहो, उससे पूछो यहूदियत ईसाइयत, यहूदियत ईसाइयत, यानी आप किसको कबूल करते हैं, यहूदियत क्या है तो छोड़ दो, क्या ईसाइयत तो उसको आग में डाल दो। एक को लाते और इसी तरह जो है वो आग में डाल देते। जिस तरह जंग आजादी के अंदर अंग्रेजों ने क्या कि 40-40 उलमा की खेप लाते, यानी 40-40 उलमा को लाते आग के सामने, क्योंकि आजादी गुलामी, आजादी के लिए तो आग के अंदर डाल दो, गुलामी तो छोड़ दो ना। तो सारे उलमा ने जो है क्या है, क्योंकि हमें आजादी चाहिए, और आग के अंदर जो है उनको डाल दिया गया। इसी तरह ये जो है जो नवाज के जो लोग थे फौज वाले, वो आदमी को लाते, क्योंकि ईसाइयत यहूदियत, वो कहते ईसाइयत तो आग में डाल दो, यहूदियत तो छोड़ देते। तो सारे लोग कहे ईसाइयत, क्योंकि अब हम जो पीछे नहीं, अल्लाह ने इतना मजबूत जो ईमान उनका जो बना दिया। तो इस बादशाह ने जो है तमाम लोगों को उस आग के अंदर डलवा दिया। तकरीबन लिखा है किताबों के अंदर, रिवायत के अंदर आता है 12,000 लोग थे ना। इसमें एक औरत थी जिसके गोद में छोटा सा बच्चा था, उससे पूछा भाई ईसाइयत यहूदियत बताओ, तो उस औरत ने बच्चे की वजह से थोड़ा सा तवक्कुफ किया, रुकी, भाई मैं क्या कहूँ, मैं मर गई तो इस बच्चे का क्या होगा, या बच्चे को भी, छोटे से बच्चे को भी डाल देंगे ना। तो उस बच्चे की वजह से थोड़ा सा वो घबराई, तो उस बच्चे ने ही जो है कहा अम्मा आप जो ईसाइयत कह दो, आगे जन्नत है ना। तो उसने कहा भाई ईसाइयत, तो उसको भी उठाकर जो है आग के अंदर डाल दिया गया। तो इस तरह जो है इसी वाक्य को कुरान पाक के अंदर सूरे बुरूज के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया है। इसके बाद हुआ क्या, जब इसने तकरीबन 12,000 लोगों को मार दिया, किसने, ज़ू नवास ने, जो बादशाह था यमन का बादशाह ना। उसके बाद रोमन एम्पायर का जो बादशाह था रोमन टाइटस, उसको मालूम चला, उसको उसने जो है, क्योंकि रोम हमने पीछे बतलाया ना, तुर्की, फिर मुल्क शाम, फिर मिस्र, फिर सूडान, फिर हफ्शा, यह सब क्या रूम के अंदर है, ठीक। तो अब हफ्शा और यमन बिल्कुल करीब है। तो जो रोमन एम्पायर का बादशाह था, उसने हफ्शा के बादशाह को हुक्म दिया कि आप जो है जाकर यमन के बादशाह को मारें, उससे लड़ें। उसने हमारे 12,000 लोगों को मारा ना, ईसाई था वो भी, तो हमारे 12,000 लोगों को मार दिया, और उससे जाके बदला लें। तो हफ्शा का बादशाह 70,000 फौज लेकर आया यमन के अंदर। यमन के अंदर आने के बाद जो है उसने ज़ू नवास को मार दिया, और जो है वहां पर फिर दोबारा ईसाइयत आ गई। यमन के अंदर क्या है, तो दोबारा ईसाइयत आ गई। ये तकरीबन जो है 527 के आसपास का वाकया है। जब यमन के बादशाह को मारा है ज़ू नवास को, हफ्शा के बादशाह ने, उसका नाम था अरियात। यमन का हफ्शा का बादशाह था, कमांडर जो 70,000 फौज लेकर आया था, उसने ज़ू नवास को मारा। ज़ू नवास को मारने का उस पर कब्जा करा, तो यमन का फिर दोबारा जो है ईसाइयत आ गई। उस जो कमांडर था 70,000 फौज लेकर आया था, उसका नाम था अरियात। अरियात ने आकर जो वहां पर कब्जा किया, और फिर ईसाइयत फिर दोबारा वहां पर आ गई। कुछ साल इसी तरह चला। इस तरह चलने के बाद उन्हीं के फौज का एक जो है कमांडर था, उस कमांडर ने अरियात को मार दिया। अरियात को मारने के बाद यमन पर कब्जा कर लिया, लेकिन था वो ईसाई। अब ईसाइयत आ गई ना, लेकिन जिस बादशाह ने मारा है, वो जिस कमांडर ने अरियात को मारा, वो भी ईसाई था, उन्हीं की जो है फौज का आदमी था। उसने अरियात को मारने के बाद पूरे यमन पर उसने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद फिर हफ्शा गया, क्योंकि हफ्शा के अंदर जो है यमन था। जब हफ्शा वालों ने जो है, हफ्शा ने अपना कमांडर भेजकर यमन के अंदर कब्जा करा, तो ये हफ्शा से टच था, और हफ्शा के ही अंडर आता था ये यमन। तो जो बादशाह था, उसने अरियात को मारने के बाद हफ्शा गया, हफ्शा के बादशाह से कहा भाई जैसा अरियात आपके जो मातहती में था, ऐसे मैं आपके मातहती में रहूंगा, अब उसमें ये हुकूमत कबूल कर लें यमन के अंदर, यमन को मुझे रहने थे। उसने कहा चलिए ठीक है। तो वहां जो है फिर रहता रहा, और उस जो है कमांडर की वहां पर बादशाह हो गई। उस कमांडर का नाम था अबरहा। अबरहा ने सुना होगा नाम, कहाँ सुना है? सूरह फील के अंदर अगला सबक इंशाल्लाह हमारा अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील जो है, इस पे जो चिड़ियों ने गंगड़े फेंकी थी ना, जो अबरहा खाने खावे को ढाने आया था, इंशाल्लाह उस सबक को जो है हम अगले सबक के अंदर करेंगे। तो ये अबरहा बादशाही जो है खाने काबे को ढाने आया था। इसी तरह क्योंकि हमारा जो असल टॉपिक है, असल उन्वान है, वो है हिस्ट्री, लेकिन क्योंकि हमने हिस्ट्री के फायदे के अंदर ये बतलाया था कि हिस्ट्री की इस्लाम के अंदर हर फन के अंदर जरूरत पड़ती है, यानी
ہر سبجیکٹ کے اندر ضرورت پڑتی ہے. جب ہم نے اس کو شروع کرا وہ سارے لوگوں نے کہا بھائی آپ جو ہے تفسیر کو شروع کریں وہ زیادہ بہتر ہے. میں کہا ٹھیک ہے. وہ تفسیر تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں, آپ کو تو سوئیوں لوگ مل جائیں گے, لیکن ہسٹری بتانے والا آپ کو کوئی ملے گا. تو لیکن بیچ بیچ میں جو ہے کیونکہ آیت بھی آئیں گی, جیسے آئے سمائی ذات البروج, اس کی جو چند آیتیں ہیں 5-6 آیتیں ہیں, ان کی ہم نے جو ہے تفسیر بھی کر دی گویا کہ اور ترجمہ بھی کر دیا. اسی طرح پہلے آئی تھی لإلاف قریش, اس کا ترجمہ اور تفسیر دونوں کری تھی. اور جب تاریخ سامنے ہوتی ہے تو تفسیر سمجھنے میں بالکل آسانی ہو جاتی ہے. جب تک یہ واقعہ ہم جو ہے اصحاب اخدود کا نہیں سمجھیں گے, جب تک اس آیت کو نہیں سمجھ سکتے. اسی طرح الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو ہے اس کا انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ترجمہ اور تفسیر آئے گی. جب ہم نے پیچھے سے سارا بیک گراؤنڈ سمجھ لیا, آگے کا تھوڑا سا اور بتلائیں گے براہ کے بارے میں, پھر انشاءاللہ سورہ فیل جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. تھوڑا سا ہم کوشش یہ بھی کر لیں, جو 10 صورتیں ہم اکثر نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں, انشاءاللہ ان 10 صورتوں کے ضروری ہم تفسیر اور ترجمہ ضرور کریں گے, لیکن کریں گے اس موقع پر جس موقع کی وہ ہوگی. اس اعتبار سے بہت اچھے سے وہ سمجھ میں آ جائے گا. تو ان کو یاد کر لیں, ان کو ذہن میں رکھیں تاکہ نماز پڑھنے کے اندر ہمیں آسانی ہو جائے. ہم نے قبیلہ قریش کے واقعات, قبیلہ قریش کو سمجھایا تھا اس وقت لإلاف قریش پڑھی تھی. اب کیونکہ واقعہ جو ہے اب الم تری کا آنے والا ہے, اب رہا والا واقعہ آئے گا تو الم تری کے سمجھائیں گے. اس کی اگر ہم سمجھ لیں گے, اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھیں گے, جب نماز پڑھیں گے اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر ترجمے کو ذہن میں رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز پڑھنے کے اندر بھی مزہ آئے گا, اور جو ہے ہمارا دھیان پھر اور کہیں نہیں جائے گا, نماز کے اندر انشاءاللہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.